من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اے میرے رب مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری بعض اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب مؤمنوں کی جس دن حساب قائم ہوگا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران دین و ملت، تلاوت کردہ آیہ کریمہ ہم اپنی نمازوں میں بطور دعا کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں کچھ مسلک کے حوالے سے اور کچھ اہم عنوانات کے حوالے سے دلیل موجود ہے، ہمیں اس دلیل تک رسائی حاصل کرنا ہے اور اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو کہ آپ نے کی تھی اسے قرآن حکیم میں نقل فرمایا۔ آپ کی دعا کے جملوں میں سے پہلا جملہ یہ تھا کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم رکھنے والا بنا۔ اس پر تفصیل سے کلام میں گزشتہ نشست میں عرض کر چکا ہوں، اور میری اولاد میں سے بھی بات کو نماز پڑھنے والا بنا، اس پر بھی کلام ہم سماعت کر چکے ہیں۔ اور پھر یہ مستقل دعا کی حیثیت ہے اس جملے کی کہ ہماری دعا قبول فرما، اور نمبر 4 پر آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ پاک مجھے مغفرت عطا فرما۔ رسولوں کا مغفرت طلب کرنا کیا معنی رکھتا ہے، اس پر قدر تفصیل کے ساتھ گزشتہ نشست میں نے آپ کو عرض کیا تھا۔ ہم انسان اور عام لوگ اگر اللہ سے مغفرت طلب کریں تو معنی ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے تو اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ کے رسول اور برگزیدہ نبی جب اللہ کے دربار میں یہی لفظ استعمال کریں اور کہیں کہ اے اللہ ہمیں مغفرت عطا فرما، تو معنی ہوتا ہے کہ اے اللہ تعالی ہمیں برکتیں عطا فرما، ہمارے درجات کو بلند فرما، اور ہم اس لیے استغفار کر رہے ہیں کہ تیرا حکم ہے اور تیرا حکم ماننا یہ بندگی کا اعجاز ہے، تو اے اللہ بطور بندگی ہم تجھ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ الغرض نبیوں کے ہاں یہ لفظ جب استعمال کیا جائے تو وہاں پر کم از کم ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس لیے نبی نہیں کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے مغفرت دے دے کیونکہ انہوں نے گناہ کیا ہوتا ہے۔ جی نہیں، ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک اللہ کا ہر رسول صاف ستھرا منزہ اور مجلہ ہوتا ہے، اور نہ وہ گناہ کرتا ہے اور نہ کسی گناہ کا ارادہ ان کے پاس سے گزرتا ہے۔ تو میں نے رک کر کے کہا تھا کہ اس دعائیہ کلام میں ہمیں مزید کچھ سیکھنا ہے، تو وہ جو مزید سیکھنا تھا میں اب وہاں پر آ پہنچا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی، ربنا اغفر لی ولوالدی،
اے اللہ پاک میرے والدین کی مغفرت عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے اللہ کے دربار سے مغفرت طلب کی۔ اب میں آپ کے سامنے اس جملے کو سمجھانے کے لیے میں ترتیب کے ساتھ 1 2 3 کلام کرنا چاہوں گا تاکہ ہم اس جملے کو سمجھ پائیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین مومن تھے، ایمان والے تھے اور وہ کافر نہیں تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں تو انہوں نے کوئی کلام نہ کیا، لیکن حضرت ابراہیم کے والد محترم کے متعلق ان کی قلم سے اور ان کی زبانوں سے اس طرح کے جملے نکل گئے کہ ان کے والد کافر تھے اور بت پرست تھے اور وہ موحد نہیں تھے، یعنی اللہ پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یہ 2 نظریے ہیں جو کہ چل رہے ہیں۔ ایک نظریہ کہ حضرت ابراہیم کے والد بھی مومن تھے اور ان کی والدہ تو مومن ہی تھیں، والدہ کے بارے میں کوئی اختلاف نہ کیا گیا، لیکن آپ کے والد گرامی کے بارے میں ایک نظریہ ہم اہل سنت کا ہے کہ آپ مومن تھے اور موحد تھے۔ موحد کا معنی ہوتا ہے اللہ کو ایک ماننے والے تھے، اور کچھ لوگوں کا نظریہ اس میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد گرامی موحد نہیں تھے، یعنی مومن نہیں تھے، بلکہ وہ درجے میں کافر تھے۔ اب یہ کتنا اہم ترین عنوان ہے، اتنا اہم ترین کہ میں آپ کو جب بتاؤں گا کہ کتنا اہم ترین تو آپ کی توجہ شاید کھڑی ہو جائے کہ ہمیں تو یہ بات یاد کر لینی چاہیے، اتنا اہم عنوان ہے۔ بھائی اس عنوان کی اہمیت یہ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی، پھر ان کے والد گرامی، پھر ان کے والد محترم، اور چلتے چلتے یہ سلسلہ جانتے ہیں کہ کہاں تک پہنچتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تک۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، تو حضرت ابراہیم کے والد ماجد اگر انہیں تھوڑی دیر کے لیے کسی کے کہنے پر مان لیا جائے کہ وہ کافر تھے، تو بات یہ نکلی کہ رسول اللہ جن پشتوں سے ہو کر کے آگے منتقل ہو رہے تھے ان پشتوں میں سے کوئی ایسا بھی تھا جو کافر تھا۔ تو اس عنوان کی اہمیت اور نزاکت آپ یہاں سے سمجھیے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے موقعوں پر اس بات کا اظہار کیا کہ میں جس باپ کی پشت سے بھی اگلے باپ کی پشت کی طرف منتقل ہوا ہوں تو پہلا بھی اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا اور بعد والا بھی اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، میں جس پشت میں رہا ہوں وہ پشت مومن تھی، ان میں سے کوئی بھی کافر نہیں تھا۔ تو اب اگر یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک کر کے کوئی صاحب کہہ دے کہ حضرت ابراہیم کے جو والد تھے، میں کہوں گا ڈائریکٹ تو چلو ابراہیم کے والد تھے، لیکن تسلسل چلتے چلتے وہ رسول اللہ کے بھی تو آباء و اجداد بنتے ہیں۔ تو اگر تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابراہیم کے والد کو کافر قرار دے دیا جائے تو نعوذ باللہ پھر معنی یہ بنتا ہے کہ حضور نے جو یہ کہا تھا نا کہ میرے سلسلہ آباء و اجداد میں کوئی بھی کافر نہیں تھا، تو یہ جھوٹ بول رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر مان لیا جائے تو پھر معنی یہی بنتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے، اور رسول اللہ علیہ السلام کیا جھوٹ بولیں گے؟ کیا آپ کا ایمان اس بات کی طرف رغبت کر سکتا ہے؟ جی نہیں نا۔ تو پھر ہمیں اب محسوس ہوا کہ یہ عنوان کتنا اہم عنوان ہے اور یہ عنوان کتنا نازک عنوان ہے کہ ابراہیم کے والد گرامی کیا مومن تھے یا کہ کافر تھے۔ تو یاد رہے کہ ابراہیم کے والد گرامی مومن تھے۔ آج میں یہ بات آپ کے سامنے قرآن حکیم کی ایک روشن دلیل کے ذریعے ثابت کرنا چاہوں گا، اور پھر اس روشن دلیل کو میں مزید قرآن حکیم ہی سے کچھ مؤید بھی کرنا چاہوں گا۔ میرے پاس مؤیدات قرآنی بھی ہیں۔ تو آئیے میں بتانے لگا ہوں کہ ہم اہل سنت جو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مومن تھے، تو وجہ کیا ہے، ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ اچھا، اب توجہ کو واقعی ہمیں جمانا پڑے گا۔ اگر توجہ ہماری نہ جم سکی تو یہ عنوان کہیں ذہن سے پھسل نہ جائے۔ سنیے قرآن حکیم، سورہ توبہ کے الفاظ ہیں،
اور سورہ توبہ کے یہ الفاظ میں اس پر آپ کے سامنے قرآن حکیم کا درس بیان کر چکا ہوں کسی نشست میں. تو آئیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں کی شانیں بیان کرتے ہوئے ایک جملہ ارشاد کیا. وہ جملہ کیا تھا؟ فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، جو نبی ہیں ان کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہے، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی یہ جائز ہی نہیں ہے. کون سا کام؟ نبی کے لیے تو یہ کام جائز ہی نہیں، اور ایمان والوں کے لیے بھی یہ کام جائز ہی نہیں. کون سا کام؟ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں. یہ ذرا بات کو ذہن میں ڈالیے گا. آج مجھے درس قرآن سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ کرے یہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے. تو کسی نبی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے مغفرت طلب کرے. تو جو بندہ مشرک ہو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کی یہ شان نہیں ہوتی، اور ایمان والے کی بھی یہ شان نہیں ہوتی. اگر کسی دور اور کسی زمانے میں اللہ کا یہ حکم ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا اور کسی رسول نے کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، تو میں کہوں گا کہ پھر جب یہ آیت نازل ہو گئی تو پھر اس کے بعد تو کسی نبی اور رسول نے دعا مشرک کے لیے نہیں کی. یہ بات پہلے یاد کر لیجئے. کوئی نبی اور کوئی رسول اور کوئی ایمان والا اللہ کا حکم نازل ہونے کے بعد جب اللہ نے فرما دیا کہ مشرک کے لیے اور کافر کے لیے مغفرت نہیں مانگنی، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ نبی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوں گے یا کہ فرما برداری کرتے ہوں گے؟ یہ تو یقینی سی بات ہے. ہر نبی کو جو حکم دے دیا جاتا ہے تو وہ حکم پھر رسول ایسا بجا لاتے ہیں کہ پوری امت مل کر بھی ویسا بجا نہیں لا سکتی ہے. یہ تو فیصلہ کن سی بات ہے. تو آپ نے جانا کہ کسی نبی کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ مغفرت طلب کریں کسی کافر کے لیے اور کسی مشرک کے لیے. جب یہ بات طے پا گئی کہ نبی جب بھی دعا کرتے ہیں تو مومن کے لیے، کسی مشرک کے لیے نہیں. کون سی دعا؟ بھائی مغفرت کی دعا، بخشش کی دعا. اب میں کوشش محسوس کر رہا ہوں کہ میں بڑا قریب ہو گیا ہوں اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ آپ کا ذہن کھولے گا. ذہن تو اللہ پاک نے کھولنے ہوتے ہیں. لگتا ہے کہ بات ذہن میں اترنے سے قریب ہو گئی ہے. پھر دیکھیے، چونکہ عنوان حساس ہے تو میں بتانا چاہوں گا، کوئی نبی جب اللہ نے فرما دیا کہ اے میرے نبیوں کسی مشرک کے لیے دعا نہیں کرنی، تو پھر سمجھ آئی نا کہ جب بھی کسی نبی نے اور رسول نے جس کے لیے بھی دعا مغفرت کی ہے تو پھر وہ مشرک نہیں تھا، اگر تھا تو مومن تھا. بھئی مشرک کے لیے دعا کرنے سے جب روکا تو پھر نبی مشرک کے لیے دعا نہیں کریں گے نا. وہ جب بھی دعا کریں گے تو کسی مومن کے لیے دعا کریں گے. جب بات یہ ٹھہری، قرآن حکیم سے ہم نے اتنا سمجھا، تو پھر ہمارے سامنے جو اب آج کا سبق پڑا ہوا ہے اس میں تو حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب میری بھی مغفرت فرما دے اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دے. اے ابراہیم آپ نے کہیں مشرکوں کے لیے تو دعا نہیں کر دی، آپ کے والدین کہیں مشرک تو نہیں تھے؟ فرمایا میں جانتا ہوں کہ مشرکوں کے لیے دعا نہیں کرنی، اگر والدین کے لیے کر رہا ہوں تو وہ مشرک تھوڑے ہیں، وہ تو مومن ہیں. یہ ہے عنوان جو ذہن میں ڈالنا ہے کہ کوئی نبی کوئی رسول. بھائی دیکھو میں ایک نالائق سا آدمی ہوں، اس میں کیا شک ہے؟ اور اتنے زمانوں کے بعد میں دنیا میں آیا ہوں رسولوں کے، مجھے یہ حکم پہنچ گیا تو یقین جانو آج سے پہلے نہ میں نے کسی مشرک اور کافر کے لیے دعائے مغفرت کی، اور نہ آج کے بعد کروں گا اور نہ آج کر رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ اگر مجھ نالائق کا حال یہ ہے تو حال آپ کا بھی یہی ہے کہ اللہ کا حکم جاننے کے بعد، آج کے بعد اور پہلے بھی کبھی کسی کافر کی بخشش کی دعا آپ نے نہیں کی ہوگی. تو اگر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اللہ کا حکم سنیں کہ اے اللہ تو نے ہمیں روکا ہے کسی مشرک کے لیے دعا نہیں کرنی، تو اگر ہم اللہ کی بات سن کر فوراً رکیں اور سمجھیں کہ کافر بخشش کا مستحق نہیں ہوتا، تو یہ بات ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ نہیں ہے کیا وہ اللہ کے روکنے کے باوجود اپنے والدین جن کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ وہ کافر تھے، تو پھر کیا وہ ان کے لیے دعا کر رہے تھے؟ میں اس موقع پر آپ کے سامنے ایک عبارت پیش کرنے والا ہوں. عبارتیں بہت ساری ہیں لیکن چونکہ مجھے آج یہ آیت ختم کرنی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک مضبوط ترین عبارت سے اپنے عنوان کو واضح کروں، اور وہ اس وقت میرے سامنے تفسیر مظہری کا کلام ہے، اور اتنا عمدہ کلام کہ میں نے چاہا کہ وہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دوں. اچھا، جن لوگوں نے
یہ کلام سننے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ان لوگوں کا حوالہ آپ کے سامنے کر دوں جن لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ کافر تھے۔ آخر ان لوگوں کے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا ان کے پاس دلیل ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ ابراہیم کے والد کافر تھے؟ 7ویں سپارے کی ایک آیت ہے، اس میں لفظ اب استعمال ہوا ہے۔ ہم باپ کہتے ہیں اور عربی زبان میں اب استعمال ہوا ہے۔ یہ اب وہی ہے جسے ہم پنجابی میں ابا کہتے ہیں۔ ابو یا ابا یہ لفظ اسی سے ہمارا ابا یا ابو یہ لفظ یہ ابن ہی سے بنا ہے جو کہ عربی زبان کا ہے۔ تو ان کے پاس یہ آیت ہے، تو اپنی طرف سے انہوں نے آیت سے سمجھا اور بڑی محنت سے سمجھا، لیکن وہ سمجھنے میں ذرا خطا کھا گئے۔ انہوں نے یہ کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے اب کا ترجمہ انہوں نے کہا کہ باپ، چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے سمجھتے ہیں تاکہ فریق مخالف کی دلیل بھی تو سمجھے نا، تاکہ آپ کے ذہن میں بات تو آئے۔ کوئی ہم نے یہاں کوئی لڑائی جھگڑا تھوڑا ہے، ہم نے تو دیکھنا ہے کہ آخر ہوا کیا ہے، کس بنیاد پر کسی نے یہ سمجھا ہے اور کس بنیاد پر کسی نے یہ سمجھا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ 10 سال ہو گئے میں نے ہمیشہ جب بھی کوئی اختلافی عنوان تھا اس پر کلام کیا ہے، تو میں نے اپنے جو دلائل ہمارے پاس ہیں وہ بھی آپ کو سنائے ہیں، اور فریق مخالف کے پاس جو دلائل تھے میں نے آپ کو وہ بھی سنائے ہیں، تاکہ سمجھ تو آئے کہ آخر ہوا کیا ہے، فریق مخالف نے کیوں یہ زور لگایا ہے، ہم نے کیوں یہ عنوان اٹھایا ہے، وجہ آخر کیا ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد، انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا اپنے باپ آزر سے کہا کہ آپ بتوں کی عبادت کرتے ہو، تو انہوں نے اس آیت سے کیا سمجھا کہ لفظ ابن کا معنی ہوتا ہے باپ۔ تو یاد رکھیے کہ ابن کا معنی باپ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قرآن حکیم ہی میں یہ بات بھی ہے کہ لفظ ابن کا معنی چچا بھی ہوتا ہے۔ تو ہم اہل سنت نے کہا کہ اس آیت میں جو تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب آزر سے کہا کہ بتوں کی عبادت کرتے ہو کیا تم، تو ہم اہل سنت ترجمہ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کہا کیا تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، وہاں پر رک کر کے ہم لفظ ابن کا ترجمہ کرتے ہیں چچا۔ وجہ کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارے پاس بھی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ لفظ ابن کا معنی ہوتا ہے باپ، اور ہوتا ہے، کوئی شک نہیں، تو انہوں نے باپ ہی ترجمہ کیا اور ہم نے لفظ ابن کا ترجمہ کیا چچا۔ آخر ہمارے پاس بھی تو کوئی وجہ ہونی چاہیے نا۔ ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ ایک تو وہی حدیث شریف ہے کہ لفظ ابن کا ترجمہ اگر باپ کیا جائے تو حضور نے تو یہ فرمایا تھا کہ میرے آباء و اجداد میں کوئی بھی کافر نہیں ہے، تو کیا حضور کے قول کو قرآن پھر جھٹلانا چاہے گا؟ قرآن نبیوں کو جھٹلانے کے لیے نہیں آتا ہے، قرآن تو نبوت کی تائید کرنے کے لیے آتا ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اہل سنت کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا ذکر کیا ہے تو وہاں لفظ ابن استعمال کیا ہے، جیسے کہ وہ آیت میں نے پڑھ کر سنائی، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے والدین کا ذکر کیا ہے وہاں لفظ ابن ذکر ہی نہیں کیا، وہاں لفظ بدلایا ہے، وہاں لفظ بدلایا ہے جس میں چچا کا معنی داخل ہی نہیں ہے۔ لفظ ابن کا معنی تو باپ بھی ہوتا ہے، چچا بھی ہوتا ہے، لیکن جہاں خالص ابراہیم کے والدین کا ذکر ہے وہاں لفظ ایسا بولا جس کا معنی صرف باپ ہی ہوتا ہے، اور جس کا معنی صرف والدہ اور ماں ہی ہوتا ہے۔ وہ مقام کون سا ہے؟ وہ مقام یہ ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میرے والدین کی بخشش فرما۔ والد خالص اسی کو کہتے ہیں جس کا ولد ہوتا ہے، ولادت، جس سے ولادت ہوتی ہے اس کو پھر خالص والد ہی کہا جاتا ہے۔ اور لفظ ابن یہ تو چچے کو بھی کہا جاتا ہے، باپ کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب کفر کا حوالہ قائم کیا تو وہاں لفظ والد استعمال نہیں کیا، کیونکہ اللہ کو تو پتا ہے نا کہ وہ مومن تھے، اللہ کو تو پتا ہے کہ وہ مومن تھے، اس لیے وہاں لفظ اب استعمال کیا۔ اور رہی بات یہ کہ جب مراد چچا تھا
جب مراد چچا ہی تھا اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ خود وہ لفظ استعمال کرتا جس کا معنی چچا ہی ہوتا ہے تاکہ یہ رولا ہی نہ پڑتا. تو آپ کو چاہیے کہ آپ پلٹ کر اس آیت کی تفسیر سنیے جو میں آپ سے 2-2.5 سال پہلے تقریباً 7ویں سپارے میں آپ کو بیان کر کے آ چکا ہوں. تو یہ 2 باتیں ہیں جن کی روشنی میں نے آپ سے کہنا چاہا. سارا میرا عنوان چونکہ آج یہ نہیں تھا, میں آیت کو ختم بھی کرنا چاہتا ہوں, تو بس آپ یہ یاد رکھیے. اب میں مختصر بات سمیٹ کر آپ کے سامنے لاؤں. ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا تھے؟ مومن تھے. دلیل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے آباء و اجداد میں کوئی بھی کافر نہیں تھا. یہ مختصر بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی, میں پھر کہنے لگا ہوں ابراہیم کے والد گرامی مومن تھے. ہاں جی, دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نبی کبھی بھی مشرک کے لیے دعا نہیں کرتا, تو ابراہیم نے جو دعا کی ہوئی ہے یہ دلیل ہے کہ وہ مشرک تھے ہی نہیں. بس میری بات یہاں پر مکمل ہو جانا چاہے گی. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ایک بار میں ذرا مختصر آپ کو آگے تک لے چلوں اور ایک موٹا سا مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. پھر ایک اور باریک بحث ہے جو میں آج کہہ دینا چاہوں گا. یہاں مجھے کوئی بھی باریک اور مشکل بحث کہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. ایک زمانہ ہوا کہ ہم سارے مسافر بن کر ساتھ چل رہے ہیں, اوکھ سوکھ ہم نے سارے دیکھے ہیں, 15 سپارے تقریباً ہونے والے ہیں. تو میں وہ باریک بحث ضرور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. ویسے وہ علم العقائد کی بحث ہے اور علم الکلام کی بحث ہے, لیکن میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا اس کو ٹچ ضرور دینا چاہوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہوئی؟ اے اللہ تعالیٰ, اچھا وہ عبارت تو میں پیش نہ کر سکا, وہ تو باتوں باتوں میں آگے نکل گئے. وہ عبارت سنیے, علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی وہ عبارت سمجھیے. جو میں نے ابھی تک اردو میں کہا وہی عربی کے اندر حوالہ آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. آپ فرماتے ہیں هذه الآية تدل على أن والديه عليه السلام كانا مسلمين. ساتھ ترجمہ دیکھیے, یہ آیت دلالت کرتی ہے. کون سی آیت؟ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی. یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین دونوں مسلمان تھے. وإنما كان آزر عمن لہو. رہی بات وہ آزر کی تو وہ آپ کا چچا تھا. وکان اسم ابی ابراہیم طارق, اور خود ابراہیم کے جو والد گرامی تھے ان کا نام تو آزر تھا ہی نہیں, ان کا تو نام ہی طارق تھا. تو جس کو قرآن نے کافر کہا وہ آزر تھا, اور تاریخ کے بارے میں تو قرآن نے وہاں کوئی حوالہ ہی قائم نہیں کیا ہے. وَلِأَجْلِ دَفْعِ تَوَهُّمِ آزر, اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ وہم دور کرنے کے لیے کہ آزر کافر تھا یا کہ ابراہیم کے والد کافر تھے, یہ وہم دور کرنے کے لیے قال والدیہ, اللہ تعالیٰ نے لفظ والدیہ استعمال کیا ہے. یعنی من ولدنی حقیقتاً, یعنی جو حقیقتاً میرا والد بنتا ہے, اللہ نے یہاں وہ لفظ استعمال کیا. ولم یقل ابویہ, اور یہاں پر اللہ نے ابویہ کا لفظ استعمال نہ فرمایا. فإن الأب یطلق علی العم مجازا, کیونکہ لفظ ابو یہ تو مجازی طور پر چچا کو بھی کہا جاتا ہے. یہ تفسیر مظہری کی عبارت ہے جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنا دی ہے. جمہور اہل سنت نے یہی کلام کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی ایمان والے تھے. مظہری کی عبارت ختم کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ہم پھر دیکھتے ہیں. اے اللہ مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے. پھر کہا اے اللہ تعالیٰ میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا دے. پھر کہا اے اللہ میری دعائیں قبول فرما لے. پھر آپ نے دعا کی اے اللہ مجھے مغفرت عطا فرما دے. پھر آپ نے دعا کی اے اللہ پاک میرے والدین کی بخشش فرما دے. پھر آپ نے دعا کی اور سارے مومنوں کی بخشش فرما دے. قیامت والے دن جب تو حساب لے گا تو سارے مومنوں کی بھی بخشش فرما دے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. ذرا ذہن کو پوچھئے آپ خود کہ جو شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے یا کہ نہیں جائز؟ ذرا اپنے ذہن سے پوچھئے. آپ کے سامنے قرآن حکیم کا یہ موقع ہے. ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی فوت ہو چکے ہیں, ہزاروں ایمان والے فوت ہو چکے ہیں, لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مولا جتنے بھی ایمان والے ہیں نا, قیامت والے دن ان کی بخشش کر دینا, تو مرنے کے بعد بخشش کی دعا کر دینا. یہ کوئی شرک نہیں ہے, یقین جان لیجئے یہ بدعت نہیں ہے. جس عنوان کو شرک اور بدعت کہا جائے گا اگر حقیقت میں دیکھا جائے وہ پیغمبروں کی سنت ہے, وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. کہ کچھ اشخاص اور احباب کے ہاں ایسا ہے کہ وہ کوئی صاحب فوت ہو جائیں تو اس طرح کا جملہ بول دیتے ہیں کہ مرنے والا جو کر کے اپنے ساتھ لے گیا اس کے وہی کام آئے گا, تمہاری کوئی دعا, تمہارا کوئی تلاوت, تمہارا کوئی دیا ہوا ثواب اس کے کام نہیں آنے والا ہے. میں کہوں گا بھائی آپ اپنے فتوے کو مہربانی کیجئے سنبھال لیجئے.
چلو ہم نہیں کہتے کہ پھینکو، اپنے فتوے کو سنبھال لیجئے، تھیلے میں ڈال لیجئے، غلاف میں ڈال لیجئے، آپ کی بڑی مہربانی۔ ہمیں سمجھنے کے لیے حضور کا قرآن کافی ہے، ہمیں جاننے کے لیے حضرت ابراہیم پیغمبر کی دعا سبق کافی سارا دے رہی ہے۔ ایک پیغمبر جب دعا کر رہے ہیں کسی بھی مرنے والے کے بعد اس کے لیے، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں پھر کسی بھی مفتی صاحب کے فتوے سے زیادہ مضبوط فتویٰ ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول مبارک لگنا چاہیے۔ اچھا جی، آپ نے تو اپنے صرف والدین ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنوں کے لیے دعا فرمائی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ آیت بہت سے اہم عنوانات پر مشتمل ہے۔ تمام مومنوں کے لیے آپ نے بخشش کی دعا فرما دی ہے، جو پہلے گزر چکے یا پھر جو بعد میں آنے والے ہیں۔ تمام مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کا کرنا اس بات میں دلیل ہے کہ کسی کے فوت ہونے کے بعد بھی اللہ رب العالمین بعد والوں کی دعا کی وجہ سے اسے بخشش عطا فرماتا ہے۔ میں اس سلسلے میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ پیش کردہ حدیث شریف آپ کے سامنے لانا چاہوں گا، جس کا مکمل حوالہ کیا ہے، شرح الصدور کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی نے یہ حدیث نقل فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت ایک بندہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ ہزاروں تصویریں حضور نے بیان کی ہیں، کسی کے ساتھ قیامت والے دن یوں ہوگا، کسی کے ساتھ یوں ہوگا، کسی کے ساتھ یوں ہوگا، بہت ساری تصویریں رسول پاک علیہ السلام نے بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک تصویر یہ تھی کہ قیامت والے دن ایک بندہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، تو اس کا نامہ اعمال جب کھلے گا تو رآ امثال الجبال، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کیا کر دے گا، پہاڑوں کے برابر بڑی بڑی نیکیاں اس کے سامنے کرے گا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ صاف صاف کہے گا، اے میرے اللہ یہ تو میں نے کی نہیں ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، یہ تو میں نے نہیں کی ہے، یہ اتنا سارا ثواب یہ تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ بندے کو پتا ہوتا ہے نا اپنا کہ وہ کیا کرتا رہا، تو اے اللہ پاک یہ کہاں سے آیا ہے۔ اب حدیث کے الفاظ سن لیجئے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، تب قیامت والے دن وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جواب میں کہے گا کہ پتہ یہ کہاں سے آیا ہے، اے اللہ کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا کہ لدعائی والدیک لاکا، یہ جو تیرا بیٹا تیرے لیے دعا کرتا رہا تھا، یہ اس کی وجہ سے آیا ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ عنوان چونکہ کئی بار میں مختلف نشستوں میں بیان کر چکا ہوں، تو آج اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا کہ فوت ہونے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرنا یہ جائز ہوتا ہے۔ وہ ہر آپ ساتیں پر، 40ویں پر یا ان ایسی جو پاکیزہ محافل ہیں ان میں علماء سے یہ حدیث سنتے رہتے ہو کہ مرنے کے بعد 3 کام ایسے ہیں جو پھر بھی فائدہ دیتے رہتے ہیں۔ ایک علم کا حوالہ دیا جاتا ہے، ایک صدقہ جاریہ کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور تیسرا یہی تو ہوتا ہے کہ وہ نیک بچہ جو پیچھے چھوڑ دیا وہ جب تک دعا کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس مرنے والے کو اس کی دعا کا ثواب اور فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ اچھا، آج میں ایک اور بات تازہ، ہاں یہ آپ کے لیے یقیناً تازہ ہوگی، یہ آپ کے لیے یقیناً ذہن میں دلچسپی پیدا کرنے والی ہوگی۔ کیا وجہ ہے کہ حساب قیامت کو ہوگا، مرنے کے فوراً بعد قبر ہی میں حساب نہیں ہوگا؟ کیا وجہ ہے؟ یہ ایک بات سوچنے والی ہے نا، اور یہ صرف یہی نہیں کہ ہمارے سوچنے والی ہے، ہم نے کب سوچی؟ میں تو آج علماء سے پڑھ کر آیا ہوں، بڑے اجلہ علماء نے اس کو بیان کیا ہے باقاعدہ، ہم تو آج سن رہے ہیں، یہ ہماری توجہ آج ادھر ہو رہی ہے کہ کیا وجہ ہے۔ جب بندہ مر گیا تو پھر اس کا حساب ہو جانا چاہیے، یہ کئی سالوں تک قبر میں اسے رکھے رکھنا اور پھر اس کا حساب کرنا، اور بھی قیامت والے دن، یہ اس میں راز کیا ہے؟ ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمایا کہ راز اس میں یہ ہے کہ حساب تب ہو جب کہ مرنے والے کے اچھے برے عمل بالکل سمٹ جائیں، اس کے بعد پھر مزید اچھے برے عمل اس تک نہ پہنچ پائیں، پھر حساب کیا جائے۔ تو جب بھائی دکاندار وہ آمدنی آ رہی ہو تو 12 بجے کوئی حساب تھوڑا کرتا ہے، وہ رات کو دکان بند کرو تو حساب ہوتا ہے نا، اب گاہک نہیں آئے گا۔ یہ میں نے ایسے ہی خارجی سی مثال آپ کے سامنے پیش کر دی۔ جب مزید آمدن رک جائے، اچھی یا بری، حساب تب ہو نا جب تک آمدن چل رہی ہے، تو حساب فائنل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ائمہ تفسیر نے کہا کہ جب مرنے والا مر گیا، رسول پاک علیہ السلام کی حدیث سننا جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، جو بھی حدیث کی دنیا سے گزرا ہے وہ انکار کر ہی نہیں سکتا۔ کون سی حدیث شریف؟ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جان ذہن میں ڈال کر حدیث سننا، یہ حدیث سب ماننے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا، جس بندے نے کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالی
تو اسے اس اچھے کام کا ثواب ہوتا رہے گا، اور پھر قیامت تک جتنے بھی لوگ اس اچھے کام پر عمل کریں گے تو ان کے کرنے پر بھی اسے ثواب ہوتا رہے گا۔ جس نے کسی برے کام کی بنیاد ڈالی، مثلا سینما ہال بنا دیا، تو اسے تو گناہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن جتنے بھی لوگ اس برے راستے پر چلیں گے، چونکہ راستہ بنایا اس نے تھا، تو ان کے چلنے کی وجہ سے اسے بھی گناہ ہوتا رہے گا۔ اب بندہ اچھا کام کر کے مر گیا اور برا کام کر کے مر گیا، تو اس کا حساب ابھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو اچھا کام کر کے مرا، جتنے لوگ آئندہ کل پرسوں ترسوں عمل کرتے رہیں گے، ان کے عمل کرنے کی وجہ سے اس کا ثواب بڑھنا ہے ابھی، اور جو برا عمل کرتے رہیں گے ان کے برا عمل کرنے کی وجہ سے اس کے برے اعمال میں ابھی اضافہ ہونا ہے، تو ابھی اس کا اچھا عمل بھی چلنا ہے، اس کا برا عمل بھی ابھی چلنا ہے۔ جب عمل ابھی چل رہا ہے تو حساب کیسے؟ حساب ہوگا پھر قیامت کو، جب بات یہاں تک ہم سمجھ پائے کہ برا عمل بھی چلتا رہتا ہے، اچھا عمل بھی چلتا رہتا ہے، اس تک پہنچتا رہتا ہے، تو یہی تو ہمارا مسلک ہے کہ مرنے والے کے بعد اس کی دعا کی وجہ سے اچھا عمل چلتا رہتا ہے اور اس کی قبر تک پہنچتا رہتا ہے۔ صرف اچھا ہی نہیں، برا عمل بھی چلتا رہتا ہے اور اس کی قبر تک پہنچتا رہتا ہے۔ تو فائنل حساب اللہ رب العالمین اسی لیے قیامت والے دن لے گا، کیوں قیامت کو جنہوں نے اچھا یا برا عمل کرنا تھا وہ سارے اب مر چکے ہیں، اب ان کی طرف سے کوئی اچھا اور برا عمل مرنے والے تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب کلوزنگ ہو گئی، آؤ اب حساب کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے قبر کے حوالے سے نہیں کہا میں مولا معاف کر دینا، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا اس دن، اس سے پہلے تو نظام چلتا رہنا ہے، اچھے کاموں کی جزا بھی پہنچتی رہنی ہے، برے کاموں کا برا اثر بھی پہنچتے رہنا ہے۔ بس جان جائیے اور اپنے عقیدے پر خوش ہو جائیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک قرآن کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہے۔ مرنے والے کے بعد اچھا کام جس کی بنیاد اس نے ڈالی وہ اس تک پہنچتا رہتا ہے، صدقہ جاریہ کا ثواب پہنچتا ہے نا، کیونکہ کر کے وہ گیا تھا۔ تو میں نے یہی کہا آپ کو، جو اچھا کام وہ کر گیا اور چھوڑ گیا اس کا اجر چلتا رہے گا۔ علم کا فائدہ پہنچتا ہے نا کسی عالم کو، تو بھائی یہی تو میں نے کہا، بلکہ یہی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اچھا کام چھوڑ گئے اور لوگ اس سے فائدہ لیتے رہیں، ثواب پہنچتا رہے گا۔ بھائی اولاد چھوڑ گئی جو دعا کرتی تھی، تو میں کہوں گا کہ وہ اس کی بنیاد ڈال گیا تھا، اولاد چھوڑ گیا تھا تو ہی اس کے اچھائیوں کا فائدہ اسے پہنچتا رہا۔ اب آئیے عنوان کافی سارا کھل گیا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اچھا اب ایک بات تو بڑی مختصر سی ہے، یاد رکھو کہ دعا کرنے میں اپنے والدین کو شامل کیا کرو۔ ایک تو میں نے یہ سبق لینا چاہا، دوسرا جو میں آپ کو سینکڑوں بار کہہ چکا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کے لیے دعا کروں گا، جب تک آپ زندہ ہو تو آپ میں سے کئیوں نے وعدہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ کہ وہ میرے لیے دعا کریں گے، تو ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہنا، یہ پیغمبر اعظم کی سنت ہے۔ ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ سب ایمان والوں کو بخش دے، تو صرف اپنے ہی لیے بخشش مانگنا کافی نہیں، اپنے لیے بخشش مانگنا، اپنے والدین کے لیے بخشش مانگنا، اپنے بچوں کے لیے ہدایت مانگنا اور تمام مومنوں کے لیے بخشش مانگنا، یہ مذہب کا عنوان ہے جو قرآن حکیم ہمارے سامنے کھول کر کے تو رکھ رہا ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ وہ باریک سی بات شروع کریں ہم، آپ کی اگر توجہ حاضر ہے تو میں وہ باریک سا کلام آپ کے سامنے لاؤں، اور اسی پر لگتا ہے کہ محفل کا اختتام ہو جائے گا۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بھائی ایک ہوتا ہے وعدہ، یہ علم کلام کی بحث ہے لیکن میں آسان الفاظ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک ہوتا ہے وعدہ اور ایک ہوتی ہے وعید، ایک ہوتا ہے وعدہ اور ایک ہوتی ہے وعید۔ تو اللہ تعالی وعدے کا خلاف کبھی نہیں کرتا، وعدہ کا خلاف اللہ کبھی نہیں کرتا، لیکن جو وعید ہوتی ہے اللہ چاہے تو اس کے خلاف کر لیتا ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ وعدہ کیا ہوتا ہے اور پھر وعید کیا ہوتی ہے۔ یہ جو اب میں ٹاپک آپ کے سامنے شروع کرنے لگا ہوں، یہ مرنے کے بعد کسی کے لیے دعا کرنا، یہ اسی ٹاپک پر ثابت ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز سمجھ آ جائے گی تو دعا کرنا بھی سمجھ آ جائے گا، اور اگر وہ چیز سمجھ نہ آئی تو پھر دعا کرنا بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ یعنی یہ دعا کرنے کا مسئلہ، یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک اور بنیاد ہے۔ آج میں آپ کو وہ بنیاد بتانے لگا ہوں کہ کس بنیاد پر ہم دعا کرتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتی ہے وعید۔
وعدہ کیا ہوتا ہے؟ میں مثال کہنے لگا ہوں. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے لوگو نمازیں پڑھو میں جنت عطا فرماؤں گا. تو یہ وعدہ ہے. کسی اچھی جزا کے دینے کی بات کرنا یہ وعدہ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ فرمائے اگر تم نے نماز چھوڑ دی میں تمہیں دوزخ میں جلاؤں گا، تو کسی منفی قسم کی جزا دینے کی بات کرنا یہ وعید ہے. ثواب دینے کی بات کرنا یہ وعدہ ہے، اور سزا دینے کی بات کرنا یہ وعید ہے. تو اہل سنت والجماعت نے یہ کلام کیا. اشاعرہ نے کہا، ماتوریدیہ نے کہا، سب نے کہا کہ اللہ وعدہ کا خلاف نہیں کرتا. یعنی وہ فرمائے تو یہ نماز پڑھو جنت دوں گا، اور ایک بندہ نماز پڑھے تو اللہ کہے چل کوئی جنت نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ قرآن پڑھو میں تمہیں اپنے انعام دوں گا، تو بندہ قرآن پڑھے تو اللہ کہے کہ جاؤ بھاگ جاؤ کوئی انعام نہیں ہے. اللہ ایسا نہیں کرے گا. کیوں ایسا نہیں کرے گا؟ یہ اس کی شان عطا کے لائق نہیں ہے. وہ ہم جیسے گھٹیا انسان بھی ہوں تو کسی کو کسی شے کے دینے کا وعدہ کر لیں تو وہ بندہ کہتا جناب تُساں آکھیا سی، جناب آپ نے کہا تھا. ہم کہتے ہیں اچھا یار کہا تھا تو لے لے. اور اللہ کی شان یہ ہے، وہ فرماتا ہے اگر تم اپنا وعدہ نبھانا جانتے ہو تو کیا اللہ نہیں جانتا؟ بلکہ گزشتہ سے پیوستہ سبق میں یہ الفاظ ہم نے پڑھے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. اللہ سے بڑھ کر وعدہ کون نبھانا جانتا ہے؟ تو اللہ سب سے زیادہ وعدہ نبھاتا ہے، تو اللہ وعدے کا خلاف نہیں کرتا. یہ ہماری بحث نہیں تھی، یہ تو آسان کلام ہے، آپ نے سن لیا. جس اچھے عمل پر اللہ نے کوئی جزا دینے کا وعدہ کیا وہ ضرور ہو کر کے رہے گا. بات ختم ہو گئی. اب آئیے عنوان نمبر 2. اللہ وعید کا خلاف نہیں کرتا. یہ ہم اہل سنت کا مسلک ہے. معتزلہ یہ ایک گمراہ فرقہ تھا، آج اس کی بس وہ ٹوٹی ٹوٹی بکھری بکھری سی جڑیں باقی رہ گئی ہیں. یہ ختم ہو چکا ہے، بڑے عرصے سے یہ ختم ہو چکا ہے. معتزلہ ایک گمراہ فرقہ تھا. وہ کہتا ہوتا تھا کہ اللہ تعالی وعید کا خلاف بھی نہیں کرے گا. جیسے اللہ وعدہ کا خلاف نہیں کرتا تو اللہ وعید کا خلاف بھی نہیں کرے گا. اچھا جی اس کا نتیجہ کیا نکلا میں بتاتا ہوں، اور پھر ان کے پاس دلیل کیا ہے میں وہ بھی بتاتا ہوں. پھر اپنا عنوان بتاؤں گا، پھر اپنی دلیل بتاؤں گا، ہمیشہ کی عادت کی طرح. ہاں جی تو انہوں نے کہا کہ اللہ وعید کا خلاف نہیں کرے گا. وعید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے اگر تم نے نماز نہ پڑھی تو میں تمہیں دوزخ میں ڈالوں گا. یہ وعید ہے اس کی طرف سے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے خلاف کبھی نہیں کرے گا، دوزخ میں ڈالے گا ہی ڈالے گا. جس بندے نے نماز نہ پڑھی تو اللہ اسے دوزخ میں ڈالے گا ہی ڈالے گا. وہ اس بات کے قائل ہیں. ویسے ہم کہتے ہیں کہ چلو اچھا ہے تمہیں تو ڈالے ہی ڈالے، تم اللہ کی رحمت کے قائل ہی نہیں ہو، تمہیں ڈالے ہی ڈالے. تو وعید کیا ہے پھر سنیے، اور اسی پر ہمارا سبق ختم ہو جائے گا. مشکل ترین عنوان ہے. تو معتزلہ نے کہا کہ اللہ وعید کا خلاف بھی نہیں کرے گا. یعنی اللہ نے جو فرما دیا جس نے زکوٰۃ نہ دی میں اس کے مال کو سانپ بنا دوں گا، تو اللہ ایسا کرے گا ہی کرے گا. تو یہ ان کا نتیجہ نکلا، ان کے کلام کا یہ نتیجہ نکلا. ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ انہوں نے بھی قرآن سے دلیل نکالی ہے. جاننا چاہیے آپ کو، انہوں نے بھی دلیل قرآن سے نکالی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعید ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي. اللہ پاک کے سامنے جو حالات جب کھلیں گے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے سامنے لڑو مت، میں تمہارے لیے وعید متعین کر چکا ہوں، میں تمہیں سزا دینے کی بات متعین کر چکا ہوں. یہ کہنے کی فوراً بعد اللہ نے فرمایا ما يبدل القول، اور میری بات بدل نہیں سکتی. جانیے ہے قرآن حکیم میں. انہوں نے کہا کہ اللہ وعید کا خلاف نہیں کرتا، جس عمل کے نہ کرنے پر سزا دینی ہے وہ دے ہی گا، وہ کبھی چھوڑے گا نہیں. اور دلیل انہوں نے یہ پیش کی کہ اللہ خود کہتا ہے ما يبدل القول، میرا قول بدلتا نہیں ہے. بظاہر تو بات بن نہ گئی، بالکل بن گئی نا جناب، بن گئی، بات بن گئی. اچھا اب ہمیں جاننا چاہیے، یہ تو ان کا مذہب تھا جس کو میں پھر دہرانے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں اللہ وعید کا خلاف نہیں کرتا، یعنی جو سزا دینے کی بات کی ہے وہ دے کر ہی رہے گا. اور دلیل کیا ہے؟ اللہ نے خود کہا میرا قول بدلتا نہیں ہے.
ہم اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ وعید کا خلاف کر سکتا ہے اور کرے گا. قیامت والا دن لاکھوں لوگ ہوں گے جنہوں نے نمازیں مثلا نہیں پڑھی ہوں گی, اللہ نے انہیں کہا بھی تھا میں دوزخ میں ساڑوں گا, لیکن پھر ایک دم سے اللہ کہے گا جاؤ نہیں ساڑتا. ایسا ہوگا. ہمارا یہ نظریہ ہے, ہم اہل سنت کا یہ نظریہ ہے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ بھلے بندہ گناہگار ہے, اللہ چاہے تو پھر بھی جنت میں ڈال سکتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں اللہ وعید کا خلاف کر سکتا ہے بھی اور کرے گا بھی. اہل سنت تم قرآن کے خلاف چل رہے ہو. قرآن کہتا ہے اللہ کا قول نہیں بدلتا, اور تم کہتے ہو اللہ کا قول بدل جائے گا. اہل سنت تم قرآن کے خلاف چل رہے ہو. لگ گیا نا ہمیں بھی ایسے کہ ہم قرآن کے خلاف چل رہے ہیں. مانو, تھوڑی دیر کے لیے مان لو, کوئی حرج نہیں ہے. کسی کا بھی سوال, کسی کی بھی سچائی, اسے تسلیم کرنا کوئی حرج نہیں ہے. میں نے پہلے کہا کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے غیر جانبدار ہو کر دلائل کو دیکھنا چاہیے. اچھا جی, انہوں نے کہا کہ اہل سنت تم قرآن کے خلاف چل رہے ہو. قرآن نے کہا کہ میرا قول نہیں بدلے گا, جو میں نے کہہ دیا وہ ہو کر کے رہے گا. تو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ قول بدل دے گا, کہا تھا کہ دوزخ میں جلاؤں گا لیکن آج نہیں جلا رہا, تم قرآن کے خلاف چل رہے ہو. ہم اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ جی نہیں, ہم قرآن کے خلاف نہیں چل رہے, ہم قرآن کے خلاف نہیں چل رہے. میں مثال دوں گا تو دیکھنا آپ کو مزہ آ جائے گا. آپ کے ماحول کی مثال دوں, آپ کے ماحول کی مثال دوں, آپ کو مزہ آ جائے گا. ہزاروں مثالیں ہیں, ڈھیر لگا ہوا ہے مثالوں کا. چلو جو ایک دم سے ذہن میں آ گئی, آپ لوگ بل جمع کرانے گئے, سوچنا فوراً, آپ لوگ بل جمع کرانے گئے, تو میں بل جمع کرانے گیا, میں نے بل دے دیا لیکن پیسے نہیں دیے. وہ کہے گا نکل, میں بل جمع ہی نہیں کرتا. تو صحیح کہہ رہا ہے, وہ پیسے دوں گا تو بل جمع کرے گا نا. تو اس نے کہہ تو دیا چل نکل, میں بل جمع ہی نہیں کرتا, تیرا بل میں نہیں جمع کرتا. اس نے یہ قول بول دیا, اور بولنے کا حق ہے اسے. بل جمع کرنے کا جو دستور تھا میں نے وہ پورا ہی نہیں کیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں ہی, وہی بندہ, میں ہی پیسے ساتھ جوڑوں اور اس کے پاس چلا جاؤں, لو جی میرا بل جمع کریں. وہ کہتا لائیے جناب, تھوڑی دیر پہلے کہا تھا میں نے تیرا جمع نہیں کرنا, اب کہہ رہا ہے لائیے جناب. آپ کو وجہ سمجھ آ گئی نا؟ جو اس نے کہا تھا تیرا بل جمع نہیں کرنا, بھائی دستور کے مطابق نہیں تھا, پیسے تو ساتھ جوڑ. اور جو اب کہہ رہا ہے لائیے جناب بل جمع کرتے ہیں, کیوں نہیں کرنا, اب کیوں کہہ رہا ہے کہ بل جمع کرنا ہے, بھائی دستور کے مطابق ہے, جو ریکوائر تھی وہ پوری ہے. سمجھو, ہم اہل سنت کہتے ہیں رب کائنات نے کہا میں سزا دے کر رہوں گا انہیں جو ہے اس قابل کہ سزا دے کر رہوں. وہ جو آیت ہے وہ کافروں کے متعلق ہے. جو تمہیں میں نے کہا ہے نا کہ دوزخ میں جلا کر رکھوں گا, میں یہ قول نہیں بدلوں گا, تم ہو اس قابل. جو ایمان والے ہیں ان کے متعلق کیا ہے کہ کہا ہے تمہیں کہ جلاؤں گا, لیکن اگر میرے محمد نے شفاعت کر دی چھوڑ دوں گا. ان کی ریکوائر پوری ہے. ایمان کا ہونا ضروری تھا بخشش کے لیے, بخشش کے لیے ایمان کا ہونا ضروری تھا. یہ دستور کے مطابق آئے, یعنی ایمان والے اللہ کے پاس دستور کے مطابق گئے. دستور کیا تھا؟ ایمان کم از کم لے کر آنا, کم از کم ایمان لے کر آنا. جیسے وہ بینک والے نے کہا تھا کم از کم پیسے لے کر آنا, نئے ہوں تب بھی پرانے ہوں تب بھی پیسے لے کر آنا, ایمان لے کر آنا. عمل کی چمک ساتھ ہوئی تب بھی, اگر وہ چمک کم ہوئی تب بھی, لیکن ایمان لے کر آنا. یا دستور کے مطابق گئے, رب کائنات نے کہا بخش دوں گا, اور وہ دستور ہٹا کر گئے, ایمان ہی چھوڑ کر گئے. رب کائنات نے کہا تمہارے متعلق میرا قول کبھی تبدیل نہیں ہوگا. اگر اتنا سمجھے ہو تو پھر اب سمجھیے یہ معنی ہم نے قرآن حکیم میں سے کہاں سے نکالا. وہ جو قول تھا وہ کافروں کے لیے تھا. اب ہم نے جو کہا کہ اللہ رب العالمین گناہگاروں کو بھی بخشش عطا کرے گا, حالانکہ اس نے کہا تھا کہ نہیں بخشوں گا, ماروں گا تمہیں گناہگاروں, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ بخش دے گا. یہ کہاں سے پڑھا؟ قرآن حکیم سے پڑھا. اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اللہ صرف شرک نہیں بخشے گا, باقی سب کچھ بخش دے گا. جو مشرک ہے اسے معاف نہیں کرے گا. تو وہ دستور کے مطابق جو نہیں ہے,
تو مشرک کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں اللہ جس جس کو چاہے گا معاف کرتا رہے گا. تو یہ ایک مشکل ترین مسئلہ تھا. اگر آپ سمجھ پائے ہو, اللہ, ہم اہل سنت کہتے ہیں اللہ وعید کا خلاف بھی کرے گا. اس نے خود کہا ہے کہ شرک کے سوا سب چھوڑ دوں گا جب چاہوں گا, تو دیر سے یا فوراً یہ اس کی مرضی, یا رسول اللہ علیہ السلام کا درمیان میں ڈلنا, یہ اس عنوان پر ہے. لیکن اللہ گناہگاروں کو بھی معاف کرے گا, اور یہ وعید کا خلاف ہوتا ہے. لہذا اب آئیے, وعید کا خلاف چونکہ ہو سکتا ہے, اس لیے مرنے والوں کے بعد ان کے لیے دعا کرنا جائز ہے, بھلے وہ گناہ گار ہوں, کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ گناہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ بخش دے. اور بلکہ ائمہ کلام نے تو اس جملے کو یوں سمجھایا, اللہ وعدہ کر کے توڑ دے یہ اس کی شان کے لائق نہیں, اور اگر اللہ یہ کہے ماروں گا پھر کہے نہیں مارتا, یہ عین رحمت کے مطابق ہے, یہ عین اس کی رحمت کے مطابق ہے. حدیث پاک یاد پڑ گئی ہے, وقت میرا سمٹ گیا ہے, میں جلدی سے بول دیتا ہوں. ابھی میں نے پرسوں ترسوں دورہ حدیث میں پڑھائی, علماء کرام نے پڑھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ پیش کیا گیا تو اللہ, یہ پہلے میں نے سنائی ہوئی ہے, تو اس کے بڑے گناہوں کو اللہ الگ کر دے گا, چھوٹے گناہ سامنے کرے گا اور پوچھے گا یہ کیے ہیں تم نے؟ وہ کہے گا مولا میں نے کیے ہیں. تو وہ ساتھ ڈر رہا ہوگا کہ آج پکڑے گئے, چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہمارے سامنے ہیں. تو پھر اللہ کی رحمت ایک دم سے یہ اظہار فرما دے گی, اور اللہ فرمائے گا کہ جتنے بھی تیرے چھوٹے گناہ تھے تو میں نے ان کے بدلے میں تجھے نیکیاں عطا فرما دی. اب وہی بندہ جو تھوڑی دیر پہلے لرز رہا تھا وہ کہے گا مولا کچھ ایسا بھی ہے جو میں نے کیا ہے لیکن یہاں نظر نہیں آ رہا ہے. مانا کیا تھا کہ وہ گناہ بھی سامنے کر, اگر تو نیکیاں ہی دینا چاہتا ہے تو وہ گناہ بھی سامنے کر دینا جو میں نے کیے ہیں, تو ان کے بدلے میں بھی پھر نیکیاں دے دینا. یہ حدیث شریف اور ان جیسی کئی احادیث مبارکہ اس عنوان پر دلیل ہے کہ واقعی اللہ رب العالمین وعید کے خلاف کر بھی سکتا ہے اور کرے گا بھی, کیونکہ یہ رحمت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے. لیکن اللہ وعدوں کے خلاف نہیں کرتا کیونکہ یہ اس کی شان عطا کے خلاف ہے. صدق اللہ مولانا العظیم.